ایک گرلز کالج میں سرکاری تفتیش آئی اور کالج کے سارے کلاسز میں گھوم گھوم کر لڑکیوں کے بیگ کی تلاشی کرنے لگی۔ ایک ایک لڑکی کے بیگ کی تفتیش کر دی گئی۔ کسی بھی پرس میں کتابیں، کاپیاں اور لازمی اوراق کے علاوہ کوئی ممنوع شے نہیں پائی گئی۔ البتہ ایک آخری کلاس باقی رہ گیا تھا اور یہی جائے حادثہ تھا۔ حادثہ کیا تھا اور کیا پیش آیا؟ تفتیشی کمیٹی ہال میں داخل ہوئی اور ساری لڑکیوں سے گزارش کی کہ تفتیش کے لیے اپنا پرس کھول کر سامنے رکھے۔ ہال کے ایک کنارے ایک طالبہ بیٹھی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ وہ تفتیشی کمیٹی پر ڈر ڈر کر نگاہ ڈال رہی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پرس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تفتیش شروع ہو چکی تھی، اس کی باری آنے ہی والی تھی۔ لڑکی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ چند منٹوں میں لڑکی کے پرس کے پاس تفتیشی کمیٹی پہنچ چکی۔ لڑکی نے پرس کو زور سے پکڑ لی، گویا وہ خاموش زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ اسے ہرگز نہیں کھول سکتے۔ اسے کہا جا رہا ہے پرس کھولو۔ وہ تفتیشی کی طرف دیکھ رہی تھی اور زبان بند تھی، پرس کو سینے سے چپکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تفتیش نے پھر کہا پرس ہمارے حوالے کرو۔ لڑکی زور سے چلا کر بولتی ہے نہیں، میں نہیں دے سکتی۔ پوری تفتیشی کمیٹی اس لڑکی کے پاس جمع ہو گئی۔ سخت بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ حال کی ساری طالبات پریشان ہیں، آخر راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ بالا آخر لڑکی سے اس کا پرس چھین لیا گیا۔ ساری لڑکیاں خاموش، لیکچر بند، ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا اور پرس میں کیا چیز ہوگی۔ تفتیشی کمیٹی طالبہ کا پرس لیے کالج کے آفس میں گئی۔ طالبہ آفس میں آئی، ادھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ سب کی طرف غصہ سے دیکھ رہی تھی کہ بڑے مجمع کے سامنے اسے رسوا کیا گیا تھا۔ اسے بٹھایا گیا۔ کالج کی ڈائریکٹر نے اپنے سامنے پرس کھلوایا۔ جب پرس کھولا گیا، یا اللہ کیا تھا پرس میں؟ آپ کیا گمان کر سکتے ہیں؟ پرس میں کوئی ممنوع شے نہ تھی، نہ فحش تصویریں تھی، واللہ ایسی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور استعمال شدہ سینڈوچ کے باقی حصے تھے، بس یہی تھے اور کچھ نہیں۔ جب اس سلسلے میں اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا ساری طالبات جب ناشتہ کر لیتی ہیں تو ٹوٹے پھوٹے روٹی کے ٹکڑے میں جمع کر لیتی ہوں، جس میں سے کچھ کھا لیتی ہوں اور کچھ اپنے اہل خانہ کے لیے لے کر جاتی ہوں۔ جی ہاں، اپنے ماں اور بہنوں کے لیے، تاکہ انہیں دوپہر اور رات کا کھانا میسر ہو سکے۔ ہم تنگ دست ہیں، ہمارا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ہماری کوئی خبر بھی نہیں لیتا، اور پرس کھولنے سے انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میرا مبادہ میری کلاس کی سہیلیاں میری حالت کو جان جائیں اور مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ میری طرف سے بے ادبی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں۔ یہ دلروز منظر کیا تھا کہ سب کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اللہ پاک ہر شخص کو ایسی مجبوری سے بچائیں اور ایسے برے دن کسی کو نہ دیکھنے پڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ منظر ان مختلف المناک مناظر میں سے ایک ہیں جو ممکن ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہو اور ہم اسے نہ جانتے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔